کا بالکل ترجمہ جو ہے وہ اگر جو بھائی شیئر کر رہے ہیں وہ پڑھ دیں اردو میں انگلش میں جیسے بھی، تو پھر اس کو ذرا ڈسکس کر لیں گے۔ جی صورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 30 ہے، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا the messenger has cried, O my Lord, my people have indeed received this Quran with neglect. جی اردو میں چاہتے ہیں تو اردو میں کر دیتا ہوں، کر دیں جی جی کر دیں اردو میں بھی اس کا اردو میں بھی کر دیں۔ کیونکہ آڈینس تھوڑی اردو والی ہے۔ اصل جی میں جی میرا اردو میں زیادہ یہ ہوتا ہے قرآن.com سے، تو میں میرے لیے آسان ہوتی ہے وہ، تو میں برحال وہیں سے بالکل پڑھتا ہوں، لیکن چلے میں اردو پڑھ دیتا ہوں۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب میرا یہ کوشچن ہے، اور وہی والی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی سرپرائزز ہو رہا ہے یا اس سٹائل میں بات نہیں کرتا، میں جنرلی ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ انگلش میں ایک ترجمہ میں دیکھ رہا تھا ڈسکارڈ کر دیا یا پسے پش ڈال دیا، یا آپ نے جو بھی ورڈ بولا، سوری وہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا مجھے کائنڈلی، اردو میں جو تھا چھوڑ دیا، چھوڑ رکھا ہے۔ اب میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس میں قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا کہ لوگوں نے، یہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے، اور جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں ہم اگر آج میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے تو اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں ٹو بیسٹ آف مائی نالج، تو اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی تو کوئی ڈسکشن نہیں ہے، یہ تو قرآن کو بیسیکلی امپورٹنس نہ دینے کی بات ہو رہی ہے، چھوڑ رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ سائڈ پہ کر دیا۔ تو اس کو اگر میں کر لیتا ہوں تو اس میں ہم جو کانسیپٹ آتا ہے کہ ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے جو ہمیں سمجھائے قرآن کو، وہ تو پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اس آیت کے اوپر اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ، تو کیا خیال ہے اس کے اوپر، آپ مجھے ضرورت آئیں گے؟ اچھا اوفلو بھائی، مزے کی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو پس پش ڈالنے کا ذکر ایک اس آیت میں ہے، ایک اگر ہمارے محمد بھائی سورۃ بقرہ کی 101 ڈسپلے میں لگا دیں، 101 ہے یا 102 ہے، سورۃ بقرہ کی اسی ٹاپک پہ ہے وہ، اس میں بھی اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے کا ذکر ہے، اینڈ یہی ٹاپک ہے۔ وہ میں آیت پڑھتا ہوں اتنی دیر میں، وہ ڈسپلے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ آیت ہے نمبر وَلَمَّا بتائیے گا دوبارہ جَاءَهُمْ ذرا۔ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریقا من الذین کتاب اللہ وراء نبذ فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، اس میں بھی وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اور پیٹھ پیچھے کب پھینکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو جب ان کے پاس رسول آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو رسول یہاں سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کے متعلق یہی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا۔ تو قرآن کو پس پش کب ڈالا جائے گا؟ جب رسول آئے گا، ٹھیک ہے؟ سمپل، بڑا مزیدار پوائنٹ ہے کہ یہ رسول آنے کی، یہاں پہ تو اجرائے نبوت کی آیت ہے یہ تو۔ سوری مجھے دوبارہ سے اس کی آیت بتائیے گا، میں اپنے طرف کھولی ہوئی ہے، میں اس 101 میں ہے سورۃ بقرہ کی، 101 101 بھی دیکھیں، اس میں بھی اللہ کی ایک کتاب کو پس جی جی پش ڈالنے کا ذکر ہے۔ بالکل، بڑا ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کر رہے ہیں، بالکل اور یہ ایک طرح سے پابند بھی کرتا ہے کہ یہ آیت تو تبھی پوری ہوگی کہ جب یہ چیز ہوگی۔ نہیں، ان کو وہ کو اٹھے تو ریلیٹ تو کر رہا ہے، لیکن وہ جو آیت 101 ہے نا، وہ نصارہ کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں، اور لیکن پرنسپل جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ نہیں، ہاں، کہاں پہ اب لکھا ہوا ہے یہاں رسول پہ؟ شکایت کر رہے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی قرآن کے متعلق شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے بھی، جو جس طرح گزشتہ قوموں نے جو مغضوب علیہم اور ظالین قومیں تھیں، انہوں نے اپنی اپنی موجودہ جو ان کے لیے اللہ کی کتاب تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی میری قوم بھی قرآن کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے۔ اور ذیشان بھائی، جو مصدق رسول والی آیت ہے وہ بھی اسی مضمون کے تحت ہے، بالکل جو مصدق رسول انصر رضا صاحب پیش کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے کہ مصدق رسول کہاں پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ سیم ٹاپک ڈسکس ہو جان رہا ہے بھائی، دونوں آیتوں میں؟ ہاں، اس میں اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالنے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں اسپیسیفکلی قرآن کا نام لے کے آ گیا کہ یہ نہیں قرآن نہیں، کے ایک ساتھ بھی، قرآن کی جو جی جی سبجیکٹس ہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، وہ میں نے اور کھول لی اپنے پاس، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور رسول میرا یہ کہے گا، پوائنٹ ہے کہ جی جی
چلیں عام لوگوں کے، میں نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں نا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ ہے 25:30۔ اس سے ایک ساتھ ہی مضمون ہے جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 101، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کو جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں اگر اجازت ہو۔ جی جی ضرور۔ ہاں جی، اچھا اب دیکھیں، میں وہ آیت جو ہے اس کا کانٹیکسٹ میرے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اب ٹھیک ہے، مطلب لیں اور ہم ان کو ایکسپلین کر کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، مگر یہ آیت جو ہے میں نے اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی، مگر جب اب آپ نے ریفر کی اور میں نے پڑھی تو اس میں آیا کتاب کا بات۔ اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ رسول نے آنا ہے، رسول آیا اور رسول نے ان کی کتابوں کا ذکر کیا کہ ان کی کتابیں جو دی ہوئی تھیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول نے آنا ہے، یہ اس کو پس پش ڈال رہے ہیں اور اس کا انکار، اس کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کر کے کہ ایز اف دے نیو ناٹ، آخر میں ہے کہ اور جیسے ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بات، وہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ان لائٹ آف دا بکس وچ ور پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، جو اس وقت کی کتابیں ہیں اس کے تھرو۔ اب وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بھی بہت ویلیو ہے، مگر یہ جو ٹاپک ہے یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک ڈسٹنکشن ہے جو قرآن کے آنے سے پہلے اور بعد کی آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق یہ ہے کہ اب یہ دین کو مکمل کر رہی ہے، اور یہاں پہ اس میں اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ تو اس لیے میرے نزدیک جیسے ہی ہم کوئی قرآن کی بات کریں گے تو ہمارا تھوڑا سا، آپ یور انڈرسٹینڈنگ جو آپ لوگ بتا رہے ہیں، میں اس سے تھوڑا سا ایگری کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں، مگر وہ پوائنٹ میرے خیال میں ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ میری ہے اس کے اوپر اوپینین کہ ٹھیک ہے یہ آیت تو ٹھیک ہے، مگر وہ جو 30 ہے وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ۔ میرا ایک سوال ذیشان صاحب آپ سے ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ بھی اللہ سے یہی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے رسول آنے پہ کتاب کو پس پش ڈال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پری پلانڈ ہے سارا کچھ؟ یہ تقدیر کا ٹاپک تو سر تھوڑا مختلف چیز، یہ تقدیر ہے نا، یہ تو اویس بھائی جواب دیں گے۔ بھگوان صاحب نہیں ویسے جڑی سرکاری صبح شام تلاوت کرتے ہیں کہ 30 سے جڑا ہے نا وہ قذاب دعوی نبوت کرن دے، تے ٹک ٹاک تے میں 30 کٹھے کرتے نے حدیث نو سچا ثابت کرتا ہے۔ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ، ਭਗਵਾਨ ਕਜ਼ਾਬ۔ ہاں منو چیئرمین بنا دے انہاں دا۔ ਅੱਛਾ ਉਹ اچھا ویسے ایک گل یہ ہے، جی جی میاں جی گل کرو۔ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ، ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਜ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲullah ਕੋਲੋਂ ਨਬੂਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ میں اسٹڈی کی تھی ہے۔ بہرحال اویس بھائی آپ کریں بات۔ اچھا نہیں، میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ پری پلان والا معاملہ ہے، ایسی بات ہے کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اپنے نبیوں کو پہلے سے بتائی ہوتی، کچھ باتیں ان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں ان کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں بتاؤں کہ جن فرشتوں نے اللہ کا تخت عرش اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتہ جو ایک ہے اس میں ایک فرشتے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک فرشتے کا کان کی لو سے کندھے تک کا سفر 700 سال، اگر ایک پرندہ سیدھا اڑتا رہے تو 700 سال کی مسافت ہے پرندے کی۔ لیکن اس میں بات وہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز بتانے کی اجازت دی گئی۔ تو ایسا معلوم، اس سے ایک اصول اسٹیبلش جو میری سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خاص خبر دی تھی، کیونکہ وہ نبیوں کے ساتھ کچھ معاملے ان کے خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے
کہ جو کہ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بیان کی اپنے وفات سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا رات کے وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مجھے بیٹھنے کو کہا کہ وہ آگے جا کے وہ کوئی باتھ روم وغیرہ کا کچھ وہ کر کے آئیں، تو وہ کہہ رہے وہ جب وہ میں بیٹھ گیا تو وہ حضور آگے چلے گئے، تو تھوڑی دیر بعد جب وہ میں انتظار کرتا رہا، جب وہ واپس آ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ والا بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تب بھی، تو پھر حضور نے پھر تھوڑا سا 2-3 قدم کے بعد پھر دوبارہ پوچھا اچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو پھر بھی، تو اس پہ جب وہ قریب آئے تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا آپ کسی سے بات کر رہے تھے لیکن مجھے وہ نظر نہیں آیا، تو آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل سے بات کر رہا تھا، اور جبرائیل مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور یا وہ جنت میں جائے گا، اس قسم کی مفہوم کی وہ حدیث تھی، کافی عرصہ ہو گیا مجھے پڑھے ہوئے یہ، لیکن اس پہ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تب بھی، تو اس نے کہا حضرت جبرائیل نے کہا جی یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پھر حیران ہو کے اس سے دوبارہ پوچھا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تب بھی، تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کے ساتھ قریب ہوتی ہیں، لیکن ان صحابی نے پھر اس کے بعد ان سے کہا یا رسول اللہ میں یہ باتیں پھر لوگوں کو نہ بتاؤں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا پھر ایسے تو لوگ جو ہیں اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا، تو اپنی وفات کے وقت انہوں نے یہ حدیث بتائی، اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کو میرے متعلق کوئی بات معلوم ہو اور اس کو آگے نہ پہنچائے تو اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ ایسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اس خوف سے کہ میں نے حدیث چھپائی میں بتا رہا ہوں یہ حدیث، کہ مجھے یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کوئی حدیث آپ لوگوں سے چھپائی ہے، تو یہ ایک صحابی کی طرف سے تھی، تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں، تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ جا کے اپنا اس طرح سے قرآن کے مجہورہ ہونے کی جو اللہ تعالیٰ سے کمپلین کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی ہوگی، اور ان کو ویسے بھی اگر وہ امام بئی حقیقی کتاب ہے دلائل نبوہ، اس میں غالباً 3300 کے قریب احادیث ہیں جو کہ پیش گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوگا، تو وہ تو پھر مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو خبریں دی ہوتی ہیں اپنے انبیاء کو کہ موسٹ لائکلی اس کا یہی نتیجہ نکلنا، تو اس میں کوئی ایسی جی جو سوری بھگوان بھائی ایک چھوٹی سی یہ جو آیت ہے اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے یا آپ لوگوں نے اپنے حساب سے جو اس کا آنسر دے دیا ہے تاکہ پھر میں آگے اس سے آؤٹ ہوئی تو آپ لوگ اپنی کنٹینیو کریں ڈسکشن؟ اچھا میں یہ ایک اچھا مروان بھائی آئے ہیں، مروان بھائی کو میرا کویشچن رکھنا چاہ رہے تھے۔ مروان بھائی کا آج گلا خراب ہے۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بولیں۔ جی میاں صاحب آپ نے جو سوال کرنا ان سے وہ کر لیں۔ کریں پیارے بھائی، میرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، اصل میں ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوں، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اس وقت۔ چلے ٹھیک ہے، اپنا چلیں ٹھیک ہے جی۔ جواد بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اولا بھائی آپ کیا کرنا چاہتے وعلیکم ہیں السلام مزید؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اولا بھائی آپ مزید کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈسکارڈڈ ہے اس کو وہ تو ہم کسی اور آیت پہ چل گئے اور ادھر ہم نے ڈسکشن کرنا شروع کر دی۔ میں تو صرف اس سٹیٹمنٹ کا کہ یہ جو پس پش ڈال دیا قرآن کو، اس کو یہ نہیں یہاں پہ مینشن کہ قرآن کو ان کی سمجھنا جو ہے مشکل ہو گیا یا یہ سمجھ نہیں پائے، یا کوئی یہاں پہ یہ موقع تھا نا کہ یہ بتاتے کہ اس وقت اگر ہم جماعت احمدیہ کا موقف لیں کہ لوگوں کو قرآن سمجھنے میں جو ہے غلط فہمی ہوئی، اس وجہ سے اتنے فرقے بن گئے ہیں اور سارے جو ہیں
وہ پرابلم ہے. تو ڈسکشن تو یہ ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ تو یہ کیا کہ ڈسکارڈ کر دیا کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا ہوا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا, پیچھے چھوڑ دیا, جو بھی ورڈ یوز کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صرف جو لوگ دھیان نہیں دے رہے وہ چیلنج ہے. جو جینونلی دھیان دے کے جس بھی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں اور جو اس کو سمجھ جائیں, جیسے بھی سمجھ آئے, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی کوشش کے مطابق اس کو سمجھا. اس میں سمجھانے والے کی ضرورت جو ہے وہ اس آیت سے ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے کسی کا نبوت کا کلیم کرنا ضروری ہے. سمجھانے والا کوئی عالم سمجھائے, کسی نے جا کے سمجھنا ہو, اس سے اوپینین لینا چاہے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہے, عربی سمجھنا چاہے, سمجھ سکتا ہے. مگر نبوت کا سمجھانے کا کانسیپٹ پھر اس سے تھوڑا سا ختم ہوتا ہے اس آیت سے. یہ کوشچن تھا. یہ ابھی جی ذیشان بھائی نے بڑا اچھا اس کو مضمون باندھا ہے. ذیشان بھائی انہوں نے 2 آیات رکھی ہیں, ایک انہوں نے رکھی ہے, ایک میں نے بیان کی ہے, اور اس سے یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ یہ ایک دلیل ہے کہ جو نبی کے آنے کی. تو یہ بڑا انہوں نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. اور باقی جو آپ نے متروک کہنے کی بات کی ہے نا کہ بالکل ہی چھوڑ دیا, اور وہ جو بالکل بھولے بھٹکے ہیں, تو آتا ہے کہ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, کہ ہر گروہ جو کچھ اس نے اس میں سے لے لیا ہے اسی میں خوش ہے. تو جو چیز مکمل ہے اس کو چھوڑ کے صرف ان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو متشابہات میں پڑھ کر جو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ اپنا لی ہے اور اسی کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے ہیں, اب وہ بھی تو ایک طرح سے انہوں نے متروک ہی کر دیا ہے. وہ تو اپنی نفس کے پیچھے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ تو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس میں خوش ہیں. تو متروک تو انہوں نے بھی ایک معنی سے کر ہی دیا ہے. تو اپنا ذیشان بھی وہ جو آیت ہے, میں ابھی تھوڑا سا کھانا کھانے لگا ہوں, تو آپ وہ آیت دوبارہ سے رکھیں اور ان کو نا وہ مضمون ایکسپلین کرتے ہیں. جزاک اللہ. ہاں جی دیکھیں ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے آنے کی ضرورت اور رسول آ کے قرآن سمجھائے, اس کی کیا ضرورت ہے. ایک تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کا ہی کام ہوتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہم و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے, رسول کے ذریعے سے یہ کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے. پھر صورت آل عمران 179 نمبر یا 180 نمبر جو بسم اللہ سمیت ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب مومنین کا بھی یہ حال ہوگا کہ مومنین کے اندر بھی خبیث اور طیب لوگ مکس ہو جائیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کی تمیز کیسے کرے گا. وَلَكِنْ لِيَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ رسول کو چن کے کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ صورت نساء 64 نمبر آیت میں بتا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے وہ اس مقصد کے لیے بھیجتا ہے لیُطاع بِإِذْنِ اللہ, تاکہ اس رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے. ٹھیک ہے, پھر اور بھی مطلب اس میں پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیچ کی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک رسول کو مان لیا ہے, پچھلے والے کو تو مان لیا, اب اگلے کو کیوں مانے. ٹھیک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض کا انکار کر دیں, بعض کو مان لیں. تو یہ ہے صورت نساء 151. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ رسول کے آنے کی ضرورت کیا ہے قرآن کے آنے کے بعد, اگر آپ کا یہ اسی طرف ڈائریکشن ہے. لیکن میرے خیال سے آپ کے ایک سوال کی ایک اور ڈائریکشن بھی ہے کہ مطلب ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے آپ, مطلب کیا آپ کے سوال کی ڈائریکشن کیا تھی یا اس کا ایک مقصد کیا میں تھا. آپ کو ایک چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن میں جو بھی رسول, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, ہاں جی اس سے اگری کرنا ڈس ایگری کرنا اوبویسلی یہی تو ڈسکشن ہے. جی جی بالکل. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں قرآن میں یہ جتنی آپ آیات بتا رہے ہیں, رسول کا آنا, رسولوں کا آنا, یہ ایکسپلین کرنا, یہ ساری باتیں جو ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو تمام چل رہا تھا یہ اس کو کیپچر کر رہی ہیں. کیونکہ وہاں پہ آ کے میرے حساب سے کنکلوزیو چیز یہ آ گئی کہ قرآن آ گیا, اس کتاب کو کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب جو ہے فائنل ہے, اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, اس کے اندر کچھ چینجز نہیں ہے, اب سب کچھ اس قرآن کے اندر ہے. تو یہاں پہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جتنی بھی آپ آیات بیان کریں, اور مجھے علم ہے کہ آپ لوگ کافی عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو کافی نالج ہے اس بات پہ,
آپ لوگوں نے ڈسکشنز بے تحاشا لوگوں سے کی ہوں گی، اور یہی آیات ہیں جو آپ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہی آیات ہیں جو اگلے اس کے اگینسٹ اپنا اوپینین دیتے ہیں. وہ سارا یہی ڈسٹنکشن ہے کہ قرآن سے پہلے جو ساری ایکسپلینیشنز ہیں وہ ساری بات ہو رہی ہے کہ رسولوں کا کیا کام ہے، کیونکہ رسول نے سب سے پہلے تو ایک پیغام پہنچانا ہے نا. اب وہ پیغام جو ہے اپنی انٹائرٹی میں جب سیل ہو گیا، بک ہو گیا اس کتاب سمجھ کے گیا، اندر، تو اب میں اس سمجھ گیا کتاب پوائنٹ آپ کا. بس 2 جملے آگے کمپلیٹ کر کے پورا کوشچن کو میں وہ کر دیتا ہوں. تو اس کتاب کے متعلق اب یہ آیت آ گئی نمبر 30 کہ ان لوگوں کا کیا، یہ تمہاری جو امت ہے اس کی کیا، یہ کیا کر رہے تھے. تو اس کا جواب یہ کہ ان لوگوں نے قرآن جو ان کو دے دیا جس کے اندر سب کچھ کلیئر تھا اس کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیا. تو اس امت کی اکاؤنٹیبلٹی قرآن کو سائیڈ پہ رکھنے کی وجہ سے ہوگی. باقی امتیں انکار کریں رسول کا، وہ جو آپ ساری باتیں کریں وہ سارا کچھ ان کے اوپر امپلیمنٹ ہے. اس امت کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ قرآن کے ساتھ یہ والی بات کرنے کی وجہ سے ہے. یہ میرے خیال میں کنکلوڈ کرتا ہے ڈسکشن کو ٹھیک جو ہے. میں کہتا ہوں. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ قرآن کے متعلق جیسے ابھی یہ بھگوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بات ہو رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ قرآن کے متعلق یہ لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کیا ہے، تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کا بیان ہے اس میں. پھر ایک اور جگہ پہ صورت انعام ہے غالباً یا صورت کوئی اور ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں ہر چیز مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اور اتفاق کے ساتھ اسی قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ بھی تماماً تھی و تفصیل لکل شیء. اس کتاب کو بھی وہ ایک مکمل کتاب تھی اور اس میں بھی تفصیل تھی ہر چیز کی. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ایک پوائنٹ ہے. اگلا پوائنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ کتاب یہ صرف قرآن ہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، پچھلی گزشتہ کتابوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. لیکن اسی قرآن کے اندر اس پوائنٹ کا بھی جواب ہے. وہ یہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تماماً تھی اور وہ تفصیل لکل شیء تھی. اور اس تفصیل لکل شیء والی کتاب کے متعلق ہی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون للذین ہادوا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہودی تھے، ان لوگوں کے لیے ان کے نبی اسی کتاب سے فیصلہ کیا کرتے تھے، اسی تورات سے. اور اس تورات میں ہدایت اور نور تھا. اب ہدایت اور نور ہے تورات کے اندر، اور تورات سے ان کے نبی فیصلہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جس زمانے کی بھی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کے اندر تورات کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ تحریف نہیں ہوئی، ہدایت اور نور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ان کے نبی فیصلہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کتاب کے متعلق وہ ہے تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جب کتاب تحریف شدہ بھی نہ ہو، ہر چیز کی تفصیل بھی اس میں موجود ہو، تو اس کتاب کے تحت نبی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ 87 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ اس مکمل کتاب تفصیل لکل شیء کتاب جو موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، اس کتاب کے تحت بہت سے رسول آئے. ٹھیک ہے، اب جو ہم آیات دیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اتنی واضح ایک آیت ہے، اور آپ یقین کریں جس کے سامنے بھی میں نے یہ آیت پیش کی اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی، انہوں نے صاف چٹا انکار کیا اس آیت کا. کہتے ہیں نہیں اب تو گنتی پوری ہو گئی، اب یہ ماضی کا قصہ ہے. ٹھیک ہے، کیا آیت ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسولوں کو انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی. اب اس آیت کا سٹرکچر دیکھیں ذرا، سٹرکچر عین وہی ہے جو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا سٹرکچر ہے. اللہ تعالیٰ نفوس کو ان کی وفات کے وقت موت دیا کرتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے یہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ کام کبھی بھی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے، عین یہی سٹرکچر. مجھے نہیں پتہ مضارع کیا چیز ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ ماضی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت دے رہا ہے نفوس کو ان کی وفات کے وقت. ٹھیک ہے، تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں مضارع کیا ہوتا ہے.
اب میں نے دیکھا این یہی سٹرکچر آیت کا وہاں پر بھی موجود ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو میں اسی سٹرکچر کو میں یہ وہی والا پرنسپل یہاں پہ بھی کیوں نہ اپلائی کروں کہ یہ کام ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے سامنے بھی یہ آیت کی پیش کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہم ماننے سیدھا انکار کر دیتے ہیں ماننے سے. اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو ان آیتوں کا اس بہانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، پچھلے لوگوں کے لیے آیتیں ہیں، کسی اور کے لیے، صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ هَٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے قرآن میں، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے ہمارا چھوڑا. اگر میں چاہتا ہوں یہ خرم علی صاحب ہمارے بہت بڑے ایک سیکنڈ دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ بھی اگر آ جائیں اوپر تو بہت اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا میں ذرا، کیونکہ آپ نے نا 3 ڈفرینٹ ٹاپکس ہم نے اکٹھے ٹچ کر دیے، اب وہ تینوں کو میں تھوڑا سا سم اپ کر کے پھر لے کے آگے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے چلتا ہوں. نمبر 1 آپ نے جو بات کی وہ آپ نے یہ کی کہ جب پہلے حضرت موسیٰ کی جو کتاب ہے اس کے متعلق مفصل اور سارا کمپلیٹ ہونے کا اس کے متعلق بھی بیان ہے، مگر یہ بھی ہے کہ ان کے جو نبی آئے وہ اس کتاب کے مطابق ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، میرے خیال میں اتنی وہ نہیں ہے، ویلیوبل پوائنٹ نہیں ہے وہ. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ جو حضرت موسیٰ کی کتاب تھی اس کے نیچے جو نبی ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یہ ڈسکشن، اب یہ ہمیں پھر اس بحث پہ جانا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب آئی تو اس کتاب کے بعد پھر اور نبی آنا کیوں ضروری تھا، کیا وجہ ہوئی کہ پھر قرآن کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ قرآن کیوں لے کے آیا جب وہ کتاب ٹھیک تھی اور مکمل تھی اور اس کا، تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں پڑی. تو ہم اگر یہ اسٹیبلش کر لیں کہ جو کتابیں پہلے آتی تھیں، جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے آئی ہیں، ان کے بعد قرآن کے آنے کی کیا حقیقت تھی اور اس کی کیا وجہ تھی اور پھر اس کا کیا رول تھا، تو پھر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اس قرآن کے بعد کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی کیونکہ یہ کتاب دوسروں سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میسج تو شاید ویسا ہی ہو مگر اس کے اندر جو رولز اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہا ہے وہ پہلی کتابوں میں ویسے نہیں تھے، کیونکہ اگر پہلی کتابوں میں ہوتے تو وہ ختم الکتاب ہوتی اور اس کے بعد کتاب نہ آتی. تو اس کتاب کو جب یہ کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور ان کتابوں میں یہ نہیں کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینس تو ہے کچھ. جب یہ ڈفرینس اسٹیبلش ہو جائے گا قرآن کا باقی تمام کتب سے جو پہلے آئی ہیں، تو پھر ایک ٹاپک وہاں سے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پھر اس کے اوپر رولز چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کتاب کے متعلق رول چینج ہو گئے. چلیں رسالت کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، نبوت کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مگر کتابوں پہ تو ہم ساروں کا یہ بلیف ہو گیا نا کہ یہ نہیں چینج ہو رہی، تو اس کی ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. اب آپ نے آگے دوسری بات یہ کی، اس لیے میرے لیے ہم کچھ بھی جو کہ پرانی کتابوں کے متعلق ہے وہ اس کتاب کے متعلق ہم وہ نہیں لے سکتے ریفرنس، کیونکہ یہ کتاب ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ اسٹیبلشڈ قانون کے مطابق آخری کتاب ہے. اچھا، اب آپ نے دوسرا پوائنٹ یہ بیان کیا کہ بالکل سیم ٹون ہے کہ انسان کو جب وفات دیتے ہیں تو اس کو موت دے دیتے ہیں، تو پھر جب رسول بھیجتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہے. دیکھیں جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اب یہ ڈسکشن آپ نے انیشیٹ کی ہے تو اس لیے میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں وہ براڈر اسپیکٹرم میں دوں گا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ ہر ایک چیز کی نہیں کی ہوئی، مگر جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ دے رہا ہوں کہ جب آتا ہے نا کہ ہم رسول بھیجتے ہیں فرشتوں میں بھی اور وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک جو طریقہ ہے اور اپنا جو ایک پروسیجر ہے سنت اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس کا ایکسپلینیشن دے رہا ہے وہاں پہ اس آیت میں وہ دے رہا ہے. اب میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جب قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی لوگوں کو وفات اور موت دیا کرے گا؟ واللہ عالم، مگر انڈرسٹینڈنگ تو یہ آتی ہے کہ قیامت آ گئی تو اب تو سب کو موت آ گئی، تو پھر کہاں سے آنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی جو اپلیکیشن ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی سے ریلیٹڈ ہے. وفات کی جو اور موت دینے والا رول کنٹینیو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیات کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی انسان پیدا کر رہا ہے، ان انسانوں کو اپنے ایک سائیکل میں سے گزار رہا ہے اور پھر ان کی ٹرمینیشن پہ جب ان کو وفات دیتا ہے تو ان کو موت دے دیتا ہے اور ان کی جو ہے وہ جان قبض کر لیتا ہے، روح جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کنٹینیوٹی میں بیان کیا، اس کی انیشیشن بھی ہے، اس کی کمپلیشن بھی چل رہی ہے. اب یہاں پہ آ کے وہی بات کہ رسول بھیجتا ہے وہ سارا کچھ اسی طریقے سے سمجھا جائے گا میری انڈرسٹینڈنگ میں کہ جب اس کی کنٹینیوٹی ہے تو اس کی ٹرمینیشن ہے، جب اس کی کنٹینیوٹی بند ہو جائے گی تو ٹرمینیشن اس کی آٹومیٹکلی
ہم سارے ایگری کریں گے کہ کنٹینیو ہی نہیں ہو رہا تو بند بھی نہیں ہو رہا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ جو رسول ہم بھیجتے تھے اور انسانوں میں اور بھیجتے ہیں، وہ ایکسپلینیشن ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس وقت سبجیکٹس ہیں اس ڈسکشن کے لیے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب ایک یہ سوچیں نا کہ یہ جو آیت بیان کرنے والا وہ رسول ہے جو اس وقت زندہ ہے، لوگوں کے درمیان ہے، اور لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ یہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ یہ کر رہا ہے، اور سب کچھ ایکسپلین کر رہا ہے. تو وہ اس وقت تو وہ ویلڈ ہے بالکل بات. مگر اگر قرآن میں آگے جا کے ساری چیزیں ایکسپلین ہو جائے کہ اب سب کچھ جو ریزن تھا کتابوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اس پوائنٹ پہ پہنچانے کے لیے کہ وہ آخری کتاب ہو، اور نبیوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اس پوائنٹ پہ پہنچانے کے لیے کہ وہ آخری نبی ہوں، تو وہ سلسلہ اب کنکلوڈ ہو رہا ہے، اور وہ قرآن میں اور جگہ سے ریفرنسز ملیں گے. تو پھر اس کے اوپر یہ ٹاپک یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. دس از واٹ مائی جی انڈرسٹینڈنگ از. میں تھوڑا لمبا پوائنٹ ہو آپ گیا کو سر. سمجھ لیا. آپ میں نے جو تیسرا پوائنٹ دیا تھا نا، وہ میں نے یہ نہیں دیا اچھا تھا کہ میں سمجھتا اندیش ہوں اور بھائی، دوسرے نہیں سمجھتے. بالکل. اندیش بھائی ایک سیکنڈ ذرا، یہ ہمارے پاس جی جی مہمان بھی ہیں، یوسف یوسف صاحب صاحب آئے. ہیں. جی یوسف صاحب ویلکم. السلام علیکم. اچھا میں نا وعلیکم. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں آپ کے ساتھ. اچھا میں چھوٹی سی ایک پہلے ایک بات میاں صاحب مجھے نا ان کی بات کا پوائنٹ ایڈریس کر لینے دیں. اگر مجھے وہ بھی چھوٹی نا سی بات یوسف بھائی ایڈریس نا کر لمبی لینے بات دیں کرتے تو ہیں اکثر. اس کے بعد آپ ایڈریس کر لیں. اچھا میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج میں چھوٹی لائیو لگاؤں گا، لیکن پھر بھی کافی لینتھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ، 2.5 گھنٹے سے اوپر چلی گئی ہے. تو میں ابھی آپ کو نا آدھا گھنٹہ اور دے سکتا ہوں، تو اس کے بعد پھر جو لائیو ہے وہ فرائیڈے کو لگے گی بیچ میں، کیونکہ میں نے کل کہیں چلے جانا اور میں نے فرائیڈے کو بیک اپ ہونا ہے. وی ول بیک ٹو فرائیڈے، یہ بھی اعلان کر دوں. تو چونکہ میں نے صبح ارلی نکلنا ہے، تو ابھی میں آدھا گھنٹہ اور دوستوں کو، کیونکہ یہ یوسف صاحب بھی فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں، اولف صاحب بھی، تو ان کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے. تو جی آپ بہت شیشہ شکریہ میں جی، تھینک یو سو مکمل مچ. کریں. جی جی اور بھی میں بتا دیں گے سر، مختصر پھر کوشش کرتا ہوں جلدی سے بات. پھر یہ بھگوان بھائی نے اور ان کی مروان صاحب کی اور یوسف صاحب کو بھی موقع دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں اور باقی نہیں سمجھتے. میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ یہ بہانہ استعمال کرتے ہیں آیات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اگر میں یہ کرتا ہوں تو مجھے بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مخالفین یہ بہانہ استعمال کرتے ہیں آیات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، جس بہانے کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید کی اس آیت میں کی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا قَالَ هَٰذَا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، پچھلوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ ابھی ہم نے یہی اس کا ایک نمونہ بھی دیکھا ہے کہ یہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو سی ہے نا یہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے، اب نہیں ہوتا یہ. جبکہ ختم ہونے والی مطلب اس آیت سے تو جاری ہو رہا ہے، ختم کیسے ہو رہا ہے؟ جب آپ نے بھی مانا ہے کہ وہ والا کام قیامت کے دن ختم ہوگا، تو اس والے کو بھی یہی اصول اس کے اوپر اپلائی کر دیں کہ یہ والا بھی قیامت کے دن ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اس آیت کا ذرا سٹرکچر دیکھیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، انفس یہاں پہ موجود ہے. جب تک نفوس ہوتے رہیں گے تب تک موت ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. نفوس قیامت کے دن، کیونکہ نفوس لوگ پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا اور بندے کوئی پیدا نہیں ہوں گے. جب نفوس جب تک موجود رہیں گے تب تک موت ان میں آتی رہے گی. جب نفوس ختم ہو جائیں گے تب موت ختم ہوگی. اسی کا سٹرکچر، یہ والا سٹرکچر دیکھیں اس آیت میں بھی ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. ٹھیک ہے. جب تک ملائکہ اور جب تک ناس رہیں گے تب تک رسولوں کا استفاء ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے کیا کہا؟ وہاں پہ میں نے یہ کہا جب تک نفوس موجود ہوں گے موت آتی رہے گی. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں جب تک ملائکہ اور انسان ناس ہوں گے اور ملائکہ ہوں گے تب تک رسولوں کا استفاء ہوتا رہے گا. میرا خیال سے اس میں بہت واضح بات ہے. یہ دوبارہ آیت ریفرنس بتائیں، میں کھول لوں ذرا اپنے پاس. یہ سورۃ اس کا حجہ 75 نمبر آیت ہے، 22 کی 75. 2275. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ذرا سا بھی ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری میں نے جو شروع میں بات یہ کی تھی نا، وہ میں نے یہ کی تھی کہ کیا بات میں نے کی تھی؟ اللہ یستفی، ایک یہ بات تھی، ایک یہ تھی، اور خیر میرے خیال سے ایڈریس ہو گیا پوائنٹ، کوئی ایسی بات نہیں. میں جو 2 پوائنٹس میں نے ایڈریس کرنے تھے وہ میں کر دیے. میں ایک دفعہ دوبارہ کہہ دوں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم مان رہے ہیں باقی نہیں مان رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ آیت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جی ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے. یہ پہلے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ پچھلی کہانی ہے.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ هَٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور میں نے وہ حضرت موسیٰ والی جو بات کی تھی نا، میں نے یہ کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مکمل کتاب تھی اور ہر چیز کی تفصیل لیے ہوئے تھی، اور اس مکمل کتاب میں تحریف ہو گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن جب تک تحریف نہیں ہوئی تھی، کتاب محفوظ تھی، اس کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کے تحت آنے والے نبی، اس کتاب کے تحت نبی آنے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورۃ بقرہ 87 نمبر آیت میں. اور اس کتاب کے تحت آنے والے نبیوں نے اسی کتاب سے فیصلہ کیا. اس کا ذکر بھی سورۃ غالباً بقرہ میں ہی ہے یا کسی اور میں. وَلَقَدْ اس میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، کہ اس کتاب کے تحت نبیوں نے فیصلے کیے. جب محفوظ تھی تبھی تو فیصلے کیے، تحریف شدہ کتاب سے کیسے فیصلے کرنے تھے انہوں نے. جزاک اللہ. اچھا جی، یہ یوسف بھائی ہیں جی، اور جواد بھائی بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. تو جی جی السلام علیکم. اچھا میں وعلیکم. نا تھوڑا سا آپ لوگوں کی بات سن رہا تھا، تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب قرآن مجید نازل ہوا نا حضور پاک پہ، تو لوگ کچھ کویسچن کر لیے کرتے تھے. کچھ عربی میں تھا، عربی لوگ تھے، سمجھ جاتے تھے، لیکن کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کویسچن ہو جاتے تھے، ایکسپلینیشن آ جاتی تھی. پھر کچھ اس طرح جو بات کسی کی سمجھ نہیں لگتی تھی نا، تو وہ جو ایکسپلینیشن آتی تھی وہ بھی قرآن کا حصہ بن جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا جواب دیتے تھے نا، جو وہ کویسچن ہوتا تھا، تو وہ قرآن کا حصہ بن جاتی تھی. تو تشریح علیحدہ سے کم ہوتی تھی، لیکن کویسچن ضرور تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو سائنٹیفک یا جتنی چیزیں ہیں کائنات کی ایکسپینشن کی، یہ 1920 میں پتہ چل رہی ہیں. تو قرآن کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس وقت جو ضروری سمجھتے تھے نا وہ بتا دیتے تھے. اس وقت کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کہ یونیورس جو ہے نا، ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ یونیورسل ایکسپینشن کیا تھی. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں 1920 میں ہمیں پتہ چلا، قرآن میں بیان ہو گیا 14 صدی میں. تو قرآن اٹ سیلف اس مراحل سے گزر رہا ہے جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا ہے. اس میں عالم آ رہے ہیں، اس میں انٹیلیجنٹ لوگ آ رہے ہیں، جو پھر سائنٹسٹ جو تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ ضرورت کے حساب سے چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کی بات کا کیا تھا. یہ لوگ جو آپ لوگ مرزا صاحب کو کہتے ہیں، مرزا صاحب نے کوئی سائنٹیفک آ کے قرآن کی ایکسپلینیشن نہیں کی. وہ جو ایکسپلینیشن بعد میں 1920 میں، ہاں جی، یہ جو ایکسپینشن آف دا یونیورس ہے، چاند سورج جو ایک مدار میں گردش کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی بعد میں ہو رہی ہے. تو وہ یہ ساری انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی کئی چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے. تو ہم لوگ کئی دفعہ بحث میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جی وہ فلانا اوپر چلا گیا، نیچے چلا گیا. وہ قرآن ایک کمپلیٹ کتاب ہے جو ضرورت کے حساب سے اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے. اور جو چیزیں جب جس صدی میں اللہ تعالیٰ بندے کی سوچ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے، وہ اس حساب سے اس کو وہ خزانے اس کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. کوئی اگر میں ڈس ایگری کرے تو وہ کر سکتا ہے، جی لیکن اچھا لیٹس یوسف بھائی، کیری آن. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کچھ نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا مرزا صاحب نے. نہیں، مرزا صاحب دیکھیں نا، اب میں جو وہ احمدیت کو میں نے آپ کو پڑھا ہے، اگر آپ کہیں کہ مرزا صاحب کوئی چیز ایکسپلین کرنے آئے تھے، مرزا صاحب کچھ ایکسپلین کیا کیا؟ قرآن تو سیلف، مرزا صاحب نے کوئی چیز ٹھیک ایسی ہے، بتائی وہ جو بات ہمیں میں پہلے سمجھ نہیں گیا بتا ہوں. تھی؟ ٹھیک ہے، وہ یہ تو ہمیں بتا پہلے، دیں مجھے اگر آپ. اگر جی مرزا صاحب نے کچھ نہیں کیا تو کیا ضرورت پڑی تھی پاکستان میں گورنمنٹ کو، یا ہر ایک آج تک آپ بھی مرزا صاحب کا نام لے رہے ہیں. تو بھائی کچھ نہ کر کے انہوں نے اتنا کچھ کر دیا دیکھیں. ہے. ارے سن لینا، اب آپ نے بات کی، میں جی اگر آپ کے مقصد فہم کے مطابق، سمجھ کے مطابق، اگر حضرت مرزا صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو آپ جیسے بھائی جو مطلب کہ سادہ ہے یا کوئی، آپ بھی انہی کا ذکر، انہی کی تسبیح لے کے پھر رہے ہیں. اس وقت ٹک ٹاک پہ ہر دوسری لائیو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتی ہے، اور کئی لوگوں نے، میرا 5 سال کا تجربہ ہے، جو مقصد میچ کھیلتے تھے، کچھ اور کام کرتے تھے، تو جیسے ہی لائیو ان کی ڈاؤن ہوئی ہے نا، انہوں نے تسبیح مرزا صاحب کی پکڑی ہے، پھر بوسٹ اپ کر گئے. تو یہ کیا امت پہ یا قوم پہ یا پیپلز پہ کم احسان ہے کہ ان کا نام لے کے لوگ پھر اچھا، بوسٹ ہونا ہے مخالفت اس میں پہ ہی میں ایک جواب دینا ارے چاہتا سن ہوں. لے، ارے اس پہ سن ایک لے، جواب دینا چاہتا ارے ہوں کہ تو سن لے بھائی پاکستان جان. بنا ہی نہیں مرزا صاحب کی زندگی میں.
ٹھیک ہے. میری حضرت کو سنیے. 1947 میں پاکستان بنا. مرزا صاحب کا انتقال کچھ 40 سال پہلے 45 سال جو بھی ڈیٹ تھی اس 1908 پہ میں ہو ہو گیا گیا. تھا. جی 1908 میں ہوا, 6 میں ہوا, جو بھی. اچھا دوسرے نمبر پہ جو پاکستان نے بین کیا, آگے مرزا صاحب کے بچے یا ان کے بیان, وہ ایم اے صاحب تھے بعد میں جو آئے, مرزا وہ جب شر پھیلتا ہے اور شر کو بچانے کے لیے چیزوں کو بین کرنا پڑتا ہے, لڑائی فتنہ. تو جب فتنہ پھیلے گا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر کچھ اقدامات کرنے پڑے, کیونکہ وہ فتنہ اسلام سے ذرا باہر جا رہا تھا. آپ دنیا کے جتنے ممالک میں دیکھ لیں, اتنے مسلمان ہیں, کوئی بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں سارے بہت زیادہ آپ ارے سن لے بھائی یار, جو تھوڑا دین تھوڑا کی جو سوال لائن ہے اس سے یوسف باہر بھائی, نکل گئے. یوسف جی بھائی جی. تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا, کیا یہ فتنہ ان فتنوں سے زیادہ سنگین تھا جو رسول پاک کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے, اور اگلے 300 سال تک وہ وہ بھی فتنوں میں دور رہے, اور وہ فتنہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو آل ہے, جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی حضرت علی کی, ان کو ان کو شہید کرنا پڑ گیا. وہ فتنہ بڑا تھا یا یہ فتنہ بڑا ہے؟ اور نہیں, مرزا صاحب فتنے نے کہتے ہیں, فتنے کی تعریف جو سا ہے اس میں یہی آتا ہے. دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ سٹیپس لینے پڑے. فتنے سے کیا ہوتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, ہاں, تو عقائد مرزا غلط صاحب ہو جاتے حضرت ہیں. مرزا صاحب کی وجہ سے تو کوئی ٹھیک قتل و ہے, غارت نہیں ہوئی. نہیں وہ پھر دیکھیں نا بین یہ ان کو کرنا پڑا. تو ہاں, وہ تو وہ جو بین تو عقائد میں وہ تو جو مائٹ از ہاں جی رائٹ تھا نا, جس کی ہاں جی. لاٹھی اس کی بحث, وہ تو ایسی کوئی لیکن مسئلہ مرزا نہیں. صاحب کے دور میں کسی نے مرزا صاحب کو بین نہیں کیا. مرزا صاحب برٹش امپائر کے ساتھ بہت اچھے تھے. برٹش امپائر کی تعریف میں بڑے کلمات لکھتے تھے, آپ ان کی بکس میں دیکھیں, وہ تو بڑی تعریف کرتے تھے برٹش کی. بالکل تعریف کرنی چاہیے. وہ تو ان کے بڑے چہیتے تھے. ارے سن لیں, نجاشی کی تعریف نہیں ہوئی ہماری اسلامی لٹریچر میں. نجاشی نے اگر مسلمانوں پہ رحم کیا, فضل, ان کو آزادی دی, اجازت دی, تو اللہ تو کہتا ہے کہ اپنا شکر ادا کرو جو تم پہ تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے. تو انگریزوں کے دور سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جب دور تھا, آپ کی بادشاہی مسجد میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے, لدیں پڑ رہی تھی, موتر ہو رہے تھے گھوڑوں کے, تو انگریز نے آ کے ان کو نکال کے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی. تو لازمی بات ہے آپ کو ان کو احسان فراموشی کرنی چاہیے تھی, انگریزوں کے خلاف غدر کرنا چاہیے تھا. اور یہ غدر تو آپ کے مقصد ہے کہ اہل دیوبند نے بھی کہا ہے, آپ کے بریلوی صاحب نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہے. صرف یہ ہے کہ اپنا گھر نظر نہیں آتا آپ کو, کہیں گے تو جمعے کو نہیں دیکھیں, بعد میں نے آپ آپ کو, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب کو پرابلم کوئی نہیں, نہیں میرا تھی. بھی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں بھی آپ کو 1839-40 آنورڈ سکھوں کی حکومت سے لے کے مرزا صاحب کی زندگی کے آخری ایام تک مرزا صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی. وہ آپ کہیں کہ بھئی مرزا صاحب کو بڑا ظلم ہوا, کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا. ڈس میں نے کب ایگریمنٹ کہا ہے؟ دیکھیں ہاں جی, تو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ آپ نہیں کے وہ خلیفوں میں نے کے آپ کو بیان اس پہ, بات کا جواب وہ جو دیا ہے آپ کے بعد میں تھے. دیکھیں ہاں جی یوسف بھائی, باری باری نا, میں نے آپ کو صرف اس بات کا جواب دیا تھا ایک لائٹر موڈ میں کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے تو آپ کو ایک ایز اے مذہبی اور ذوقی نقطہ کے نظر کے تحت بھی کہا تھا کہ کیا یہ کم ہے کہ ہر بندہ اس وقت حضرت مرزا صاحب کا نام لے کے نکلا ہوا ہے اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, چاہے چلیں نیگیٹو پرپز میں سے ہی, نہیں پازیٹیو بھائی پرپز جان, میں. میں آپ کو بتاؤں 1.85 بلین مسلمان ہیں, جس میں آپ 0.1% ہیں, اور سارے کے سارے آپ کو غلط سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ, تو یہ ہمارے سچے ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, ذیشان بھائی آپ آپ نے یہ بات کی نا, سچے میں ہونے نہیں کی بیچ میں دلیل آیا. نہ سمجھیں. ارے سن لیں, ارے سن لیں, 125 سال آپ لوگوں کو کوئی ہو گئے مسئلہ نہیں ہیں, پیارے ٹھیک ہے, بھائی, سن لیں میری بات. میں نے سن لیا, اب وہ میرا سن کون لیں. سا میسج تھا جو وہ پہنچانے آئے تھے؟ بالکل 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 بتاتے ہیں. رسول پاک یہ 1.5 بلین یا یہودی جو تھے یا حضرت عیسیٰ تھے جو آج اس وقت 3 کچھ بلین ہو گئے, تو یہ اللہ سے آسمان سے ساتھ لے کے آئے تھے. حضور پاک کے جانے کے 100 سال بعد اسلامک ایمپائر اس طرح, جس طرح آگ نہیں جلتی, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام روشن کیا. دیکھیں کتنی تیزی سے پھیلی تھی. دنیا کی آبادی کیا تھی بھائی, پھر آٹومن امپائر بن گئی. پیارے بھائی کتنی آبادی دنیا ہوگی کی طاقت, دنیا کی بڑی ترین امپائرز میں تھی اس وقت مسلمانوں کی تقریباً امپائر. دنیا کی 8 ارب کے قریب آبادی ہے. 1400 سال پہلے دنیا کی کتنی آبادی تھی؟ آٹمن امپائر میں کتنے ارب لوگ رہتے تھے؟ نہیں, تو آٹومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی ترین امپائرز میں تو شمار ہوتی کتنی ہے. ان کی پاپولیشن ہوگی آج سے 1400 سال پہلے؟
وہ آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھی. آٹومن امپائر تو 500 سال 600 سال چلی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ 6ٹھی صدی عیسوی یا 7ویں صدی میں نہیں آئی, تو آپ تھوڑی ہسٹری پڑھ لیں. بات لیکن جو دیکھیں اسلام کی بات جو یہ ہے، جو ارے سن لیں، ہاں جی دین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مقصد اذن سے اور سنت سے پھیلتے ہیں. وہ دن یاد کرے جب 313 تھے اور رسول پاک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کے وعدے بھی تھے کہ تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے لوگ جو ہیں وہ حاوی آئیں گے. لیکن اس کے باوجود رسول پاک میرے دعا ساتھ کر رہے 30 تھے. سیکنڈ لے لیں 30 جی سیکنڈ دے صرف آپ 30 30 سیکنڈ منٹ لے لیں بھائی جان، نہیں لے نہیں لیں. 30 سیکنڈ میرے یہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بچگانہ ذہن کے بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور یہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. یار رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ بچگانا ایسے نہ کہ یہ اسٹوپڈ یوسف بات صاحب آپ ایک کر منٹ رہے ہیں. یار، میں آپ سے سب کوئی کو علمی ایڈریس کر رہا بات ہوں. کرے آپ اس کو بچگانا, what the ہاں hell is ٹھیک ہے this؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب بڑی بچگانا آپ ماشاء کیسے اللہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بچگانا کہہ رہا قرآن ہوں, آپ آپ کو یہ کر پڑھنا رہے آتا ہیں. نہیں ہے، آپ کو علم قرآن نہیں نہیں آپ کو کرنی پڑھنا, آتی. آپ کو بات نہیں کرنی آتی, آپ کو مینرز نہیں ہے, اینزش بھائی آپ آ کے اسٹاپ بچگانا یوسف مجھے بھائی، بتا رہے ہیں. یوسف صاحب اور اسٹاپ یار ان کے مینرز ہی اینزش نہیں ہیں, بھائی، آگے اینزش کیا بات بھائی کر رہے ہیں. دیکھیں، اینزش بھائی میں ان کو خود خاموش کر رہا ہوں، آپ ایسے بے فکر ہو جائیں. دیکھیں اینزش بھائی کیا کر لیا آپ نے 30 سیکنڈ لے کے. میں ان کے ساتھ ایک آرگو وہ چلا رہا تھا جو آرگو پہ آرگو ہوتا ہے. آپ نے بچگانا کہہ دیا، آپ نے وہ ساری آپ نے محفل چلے ہی میں خراب. الفاظ واپس لیتا ہوں اپنے. بچگانا نہیں ہے. ہاں اچھا میں سب میرے کو پیارے ایڈریس کر بھائی، رہا ہوں ارے سن لیں، 70 لوگوں کو. ارے سن لیں. ہمیشہ الفاظ ایسے ہی ادا کرنے چاہیے جو واپس ہی نہ لینے پڑیں. یہ واپس لینا خوبی ہے لیکن یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. پورے ناپ تول کے جی جی اوکے جزاک اللہ. چلے دوستوں 30 کی. سیکنڈ بعد میں ابو مروان صاحب کچھ نہیں بولے، جواد بھائی کچھ بھی نہیں بولے ابھی تک، تو میں سے 30 سیکنڈ کے بعد میں خاموش، یہ بالکل دیکھیں وہ خاموش. ہمارے پاس فرسٹ ٹائم آیا تو کیا ہمارا پرسیپشن لے کے جائیں گے، حالانکہ ہماری مہربانی جی, آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں آپ بڑے اچھے شریف النفس شخص ہیں اور یہ اس سے سیکھیں گے. تھینک یو. نہیں اللہ جزاک کے نہیں. ہاں فضل میں سے سیکھتا ہوں ان سے. نہیں آپ بھی اچھے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جذبات کبھی کبھی بشری تقاضے کے تحت حاوی ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. میں آپ کو اچھا سنا ہے میں نے میں یوسف صاحب، یوسف بھائی میں نے آپ کو ایک دو جی جگہ پہ سنا ہے. جی 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 تو بھائی, میں بالکل میں غصے میں نہیں آتا, لیکن انہوں نے بات ذرا عجیب سی کی اتنے بندوں میں, مجھے لیکن میں ٹھیک ہے آئندہ ٹھیک سمجھتا ہے. تھا آپ کو پھر میں ان کو یہ جواب دیتا. آئندہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی. میں خود ہی اللہ کے فضل سے، کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں، میرا ڈرائنگ روم ہے، تو اس میں ہر بھائی کی عزت کی مقصد حفاظت کرنا میرا فرض ہے. بڑی مہربانی جی, میں بڑا چاہے مجھے وہ اچھا لگا کہ آپ نے آپ میں اچھا ذوق ہے. میاں صاحب، تھینک یو. ایک ایک میاں سیکنڈ منٹ صاحب میں اینزی بھائی، ایک کوئکلی سیکنڈ، بات کہنا ایک چاہتا ہوں. سیکنڈ کر لیں. میں ایک سیکنڈ یوسف بھائی، یہ میرا اصول ہے، چاہے اگر آپ احمدی بھائی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو احمدی بھائی کے آگے بھی میں ہی اس کا وکیل ہوں گا، اور اگر احمدی بھائی کوئی آپ کو ایسی بات کرے گا تو آپ کا وکیل بھی میں ہی ہوں گا، کبھی بھی جب بھی آپ بالکل آئیں گے. صحیح کہہ رہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, جی ایسا ہی صرف ہونا ایک چاہیے. منٹ صرف نہیں احمدی بھائی کو ایک صرف سیکنڈ مجھے دے دیں. خیر جی احمدش بھائی آگے بھی آپ نے 30 جی سیکنڈ جی لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی احمدی بھائی. بھائی نے ایک بات کی کثرت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116 ان کے مطابق ہوگی اور ہمارے نزدیک 117 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تو اہل زمین میں سے اکثر کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو ظن کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ تو محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اکثریت کے متعلق. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اکثریت کا ہونا کوئی دلیل نہیں ہے حق پہ ہونے کی. جزاک اللہ. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میاں صاحب. مجھے صرف 30 سیکنڈ دیجیے گا. جی لے لیں جی انتش بھائی، آپ 30 سیکنڈ لے جی لیں جی کہیں. بولے, میں سن رہا ہوں. جی جزاک اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا معاملہ باقی تمام رسولوں سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اسوۃ حسنہ ہر فیلڈ آف لائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ بننا تھا تو ایز اے بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نمونہ دکھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بادشاہ کیسے ہیں، ایز اے حکمران کیسے ہیں، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تک کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سے انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بہت بہت چھوٹی قومیں ہوں گی. کچھ کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کچھ کے ساتھ 5 لوگ ہوں گے، کچھ کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. تو اکثریت ہونا یا تعداد میں کمی ہونا یہ رسول کے جھوٹا ہونے کی یا دعوے دار کے جھوٹے ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ بن کے دنیا کو دکھانا تھا کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے.
یہ معاملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ 300 سال تک غار کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے. یہ معاملہ دیگر انبیاء کے ساتھ نہیں تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم ساری زندگی فرعون سے بچ کے بھاگتی رہی. ٹھیک ہے. یہ معاملہ صرف ایک رسول کے ساتھ ہونا تھا جس رسول نے اسوہ حسنہ بننا تھا. جزاک اللہ. اچھا میں ان کو 30 سیکنڈ کا جواب دینا یوسف چاہتا بھائی ہوں. 30 سیکنڈ آپ جی دونوں کی بات کو ہاں جی یہ جی فیوریٹ جی ٹو آل آپ نے بیسیکلی یوسف نہیں بھائی کی میں ان بات کو پہ جواب جی دے جی دوں اگر جی 30 سیکنڈ میں چلے پھر آپ آ جائیں. ٹھیک ہے ہاں ضرور جی تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرا کہنے کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ نمبر کے ساتھ کسی پیغمبر کو میئر کیا جائے. میں ہسٹری جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑے محدود بندے تھے. ان کے فیملی کے یا بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو یہ پیمانہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ تھے. وہ بادشاہ بالکل نہیں تھے. 40 سال کی عمر میں جب انہیں نبوت ملی 63 سال میں وہ چلے گئے. اسلامی فتوحات بالکل کمزور ابھی نہیں تھی. ساری فتوحات ان کے جانے کے بعد ہوئی. حضرت عمر کے زمانے میں جو میجر اسلام میں جس کو اب بادشاہت کہتے ہیں وہ بعد میں ہی قائم ہوئی جس میں امیدیہ خلافت بنی یا دوسری خلافتیں آئیں. تو یہ بالکل اس میں میرا مطلب نہیں تھا. میری ایک سمپل ٹیکسٹ تھا کہ جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں قرآن میں جو تحقیقات یا اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں وہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ میری کہنے کا مطلب تھا. تھینک یو جی. ہاں جی فیوریٹ بھائی آپ کو میں ایک چھوٹا سا جواب صرف ایک ایک چھوٹا سا سیکنڈ جواب میں دے دوں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی اولب بھائی آپ ایک نے سیکنڈ جی جواد بھائی بڑی دیر سے کھموئے بیٹھے ہیں. انہوں نے مائک کھولا تھا. ان کو بھی تھوڑی سی بات دیں بالکل آپ. میں جی جزاک اللہ. میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اور اس میں میں کسی کو مخاطب نہیں ہوں نہ یوسف بھائی نہ اوفلو بھائی یا کوئی اور نہ سننے والے لیکن کیونکہ سب کے کان ہیں اس لیے وہ سن لیں گے کہ حضرت انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے کیا ایسا کر دیا. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر میں دیکھوں تو جو پچھلے 800 سال یا 600 سال جو تحقیق کریں جو اسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دین کو لوگوں نے ہیری پاٹر والا ورژن بنا دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے اس ہیری پاٹر والے اسلام کو دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بنایا. میرے خیال سے اس سے بڑی اچیومنٹ 1400 سال میں نہیں ہو سکی جس کے اندر لوگ آج دیکھ لیں. آپ کوئی بھی رینڈم کہتے ہیں نا دیگ کا چاول جو ہے چکھنے کے لیے کوئی بھی رینڈم آپ اٹھا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کی کیا کوالٹی ہے یا دیگ کس طرح کی پکی ہوئی ہے. آپ کسی کو اٹھا لیں اور اس کو صرف یہ کہیں کہ آپ اپنے مذہب کو ذرا ایکسپلین کریں اس کی کوئی باتیں بتائیں اس کی کوئی اچھی باتیں بتائیں تو آپ کو لگے گا جب وہ بولیں گے 10 منٹ صرف بولیں گے تو آپ ایک عجیب قسم کی کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ ایک میتھیکل قسم کے جادوئی اور عجیب سے قسم کے مذہب کے اندر آپ چلے جائیں گے. مزہ آئے گا سننے کا بالکل. بڑا جوش بھی آئے گا. بڑی اس میں سپر نیچرل طاقتیں بھی نظر آئیں گی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ان تمام ورژن آف اسلام کو ختم کرتے ہوئے اس سچے اسلام پہ لے کے گئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا جو عین ریشنل تھا فطرتی تھا اور اللہ تعالیٰ کے شان شایان تھا. جزاک اللہ. جی جزاک کوئی اللہ اور جواد بولنا بھائی. چاہتا ہے جی میں اولب بھائی جواب اولب ہاں بھائی جی بس بات کرنا چاہ رہے تھے. بس میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ وہ یوسف صاحب نے کہا کہ جی آپ کو جب بات کی تو آپ نے کہا کہ ابھی بھی لوگ کیوں آ رہے ہیں یہ براڈس کے اوپر جو آ رہے ہیں. تو میں آپ کو اپنا ریزن بتا دیتا ہوں. دیکھیں باقی جتنے بھی گروپس ہیں اسلام کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں جو بھی آپ ان کو کہیں جو بھی ان کے عقائد ہیں ان میں سے کسی کا نبوت کا کلیم نہیں ہے. اب جب نبوت کا کلیم آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ میرے لیے احمدیت کی بات سننا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ اب ایک شخص نے نبوت کا کلیم کیا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ بتا رہا ہے تو مجھے اس چیز کو اپنی ذات کے لیے تحقیق کرنا اور ویریفائی کرنا ضروری ہے تاکہ میں کلیئر کروں کہ میں سچ پہ کھڑا ہوں یا میں غلط ہوں. اس لیے زیادہ تر لوگ جو آپ کو یہ براڈ نظر آتی ہیں وہ آتے ہیں اور آپ سے سوال بھی احمدیت حضرات سے اسی لیے کیے جاتے ہیں اور ڈسکشن جو میں جو سمجھتا ہوں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اور باقی سب جو ہیں ان کا وہ سمجھیں اپنی انڈرسٹینڈنگ لیتے رہیں مناظرے وہ بھی کرتے رہتے ہیں. مگر یہاں پہ آ کے جب نبوت کا کلیم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام زمین پہ دوبارہ اتر آیا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ زیادہ اسی لیے آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی ادھر نظر آتی ہے کیونکہ میرا تو ریزن یہی ہے آنے کا کیونکہ مجھے اس چیز کو کلیئرلی اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے کہ یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. وہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کی بیس پہ جو بھی آؤٹ کم ہوگی وہ میں ڈیسیجن لوں گا تو اس لیے زیادہ آپ کو لوگوں کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے احمدیت سے ریلیٹڈ براڈز پہ. یہ میں بس بتانا چاہتا تھا. آپ جی آگے جزاک کنٹینیو اللہ کریں. اولب بھائی بالکل ویری نائس. آپ جس لگن سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے جو بھی آپ کو سمجھ آئے.
نہ ہم اس طرف کی بات کریں گے نہ اس طرف کی بات کریں گے. ہاں اس مائنڈ کے ساتھ آنا جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن صرف مخالفت برائے مخالفت بغیر سوچے سمجھے تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی. ہاں اس صورت میں آپ آتے ہیں تحقیقی نظر میں آتے ہیں، آپ اپنی بالکل خدا کو حاضر ناظر جان کے نیوٹرلی تحقیق کی غرض سے اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. لیکن اگر آپ میں بھی صرف ان کی بات کو نا سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی مجھے بھی دیکھیں میری 1980 کی پیدائش ہے نزدیک، تو جی احمدیت کے بارے میں نے کہیں سنا، اب مجھے موقع ملا، میں اس کو ریسرچ کرنا چاہتا تھا، آپ کے لٹریچر کو پڑھا، مرزا صاحب کو پڑھا، ان کے بیٹوں کو پڑھا، ان کی باتوں کو پڑھا، پھر میں نے حضور پاک پہ بھی ریسرچ کی. میں ان پہ بھی بلائنڈلی بلیو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آیا قرآن انہوں نے لکھا، کسی شیطان نے لکھ دیا، کسی نے مدد کر دی، یا انہوں نے کاپی کر دیا جو کرسچن. تو ہم نے اس کو بھی تحقیق پہ پرکھا ہے، وہ اس کو بلیو نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ پلیز آپ لوگ یہ نہ سمجھیں اس میں مقبولیت کی بات نہیں ہے، اس میں اہل علم جون سے ہیں وہ نالج لینے کے لیے اور بات چیت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی لڑنا مقصد نہیں ہے، آپ لوگوں سے سیکھنا مقصد ہے اور اپنی جو تحقیق ہے اس کو تاکہ ہم کنفرم کر سکیں. تھینک یو. بہت اچھا لگا میاں صاحب. میرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی آج جب ہماری براڈ شروع ہوئی تھی تو بھگوان بھائی نے ایک سوال کیا تھا، تو آپ مجھے یوسف بھائی ایک علمی شخصیت لگتے ہیں، ان سے ہی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں مناسب. نہیں، میرے پاس آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اس پہ پہلے بھگوان بھائی کے ساتھ ہی ہمارے 2 گھنٹے لگے. ہاں جمعے والے دن سے جب ہم شروع کریں گے نا تو میں یوسف بھائی اور اولف بھائی کو اسپیشل انویٹیشن دیتا ہوں. میں روزانہ رات جرمن ٹائم رات 11:30 بجے لائیو آن کرتا ہوں اور 3:30 بجے انشاءاللہ جی میں ضرور آؤں گا. آپ بہت اچھے شخص ہیں اور آپ کی بات سے میں آپ کی جو مینرز ہیں اس نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے، اور میں انشاءاللہ ضرور آپ سے کوئی اگر مجھے کویشچن ہوا تو میں آپ سے گفت و شنید ضرور کروں گا تاکہ کچھ سیکھ سکوں. اور تھینک یہ یو. ہماری ڈیلی لائف پچھلے 5 سال سے چلتی ہے، اور سال میں ایک دفعہ 1 ہفتے کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے کہیں. تو وہ میں انفارچونیٹلی آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو صبح میں نے جانا، تو جمعے کو پھر انشاءاللہ آ کے واپس لائیو آن ہو گیا. نہیں اللہ تعالیٰ جی آپ پہ اپنی رحمت کرے، بڑی ہاں مہربانی. تو اب پھر اجازت لیتے ہیں کیونکہ اب وہ ٹائم ہو گیا. تو آج تک کے لیے اویس بھائی، جواد بھائی، انزش بھائی، ابو مروان بھائی، بھگوان بھائی، اولف بھائی اور احمدی بھائی، بڑی نوازش آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک گزارش ہے میری، صرف تسی جان لگے ہو 2 منٹ صرف دیو. ابو مروان صاحب سوال کر دیں، جواب نہیں دیاں گا، میں سوال لے کے ٹر جاؤں گا. ٹھیک ہے صرف جی، انہوں کا کوئی مروان سوال ہے، بھائی بڑی سوال دیر کر تھی لیں. وہ بیچارے ویٹ کر رہے. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ. نہیں ہو پھر میں مطلب ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ٹائم نہیں ਰਹੇ ضائع کرنا چاہ رہا نا. جی جی ਠੀਕ جی ਠੀਕ مروان ਠੀਕ. بھائی. اچھا بھگوان بھائی سب کو السلام علیکم. پہلے وعلیکم پوائنٹ السلام. یہ ہے کہ جو آپ نے یہ قدر کا بات سوال کیا ہے کہ جی اللہ جو ہے اگر ایک بار آپ وہ سوال کو یہاں مائک میں دہرا دیں کیونکہ مجھے چیٹ میں اتنا طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. وہ اس پری کا کون پلانڈ سا والی سوال؟ بات یار. پری یہ پلانڈ والی. اچھا جی جی وہ ذیشان صاحب نے کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے کہا، سوری رسول اللہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ شکایت لگائیں گے کہ میری قوم نے رسول کے آنے پہ قرآن کو پس پشت پھینک دیا. تو جی اس پہ میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ پھر پری پلانڈ ہے سارا کچھ، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کیا ہونا ہے کب ہونا ہے. جی 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 تو مطلب آپ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں اصل میں نا یہ جاننے پہ وہ تھا، اور مجھے کوئی سوال نہیں کرنا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ اس پہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں. پری پلانڈ پہ. ہاں ہاں جی اچھا مرزا میاں صاحب نے اب جانا ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کافکا کا کہ جی جی وی کین ڈو وٹ وی ول بٹ وی کین ناٹ ول وٹ وی ول. مانی بھائی کسی ایک کو منٹ سے کوئی ہوئے گا تو پلان کرے گا نا. سمپل دس دیو. چلو ابو مروان بھائی یہ جمعے والے دن رکھ لیں گے بھگوان بھائی سے. سوال آپ اچھا نے یہ نہیں کیا جو نہیں، کیا؟ وہ تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا نا. وہ میاں صاحب ایک لائن میں جملہ جب کہہ رہے ہیں تو ان کو کر لیں دیں، ایک لائن ہاں میں جی جملہ کہہ میں نے بتا دیا جی، وی کین ڈو وٹ وی ول وی جی کین ناٹ ول وٹ وی ول. اینی ساری گال. ہیں بس یہ وی بڑی کین ول واٹ معمولی سی واٹ بات ہیں. انہوں نے کر دی ہے، اس کو آگے نہ لے کے چلیں. ہاں بس جی ہاں جی ان میں کا سمجھ گیا اب ہوں یہ ٹائم. کہاں پہ پہنچے ہیں. او تو یار سیم تھنگ یار.
plan to ٹھیک ہے plan بھگوان بھائی، آپ نا اس fail to پہ تھوڑا plan سا plan to fail. کوئی خالی میں لائے وہ بھی اور میاں صاحب براڈ کی پہ آ لائف جائیں پہ. نا، ابو ادھر آئیں مروان بریان بھائی، میں صاحب اس کی کو براڈ لگی ہے، ادھر سمپل آ ورڈ جائیں. میں سمجھا دیتا صاحب کو اجازت دیں، انہیں ایک دو چلے بار ٹھیک ہے، میں گزارش اصل کی. میں معذرت، میں زیادہ بات بھی نہیں کر پاؤں گا، میں انشاءاللہ ٹھیک ہے، تھوڑے ٹائم میں صاحب کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور جزاک خیر و عافیت سے جائیں، ٹھیک ہے پھر بھگوان بھائی، انشاءاللہ اللہ ملاقات حافظ. ہوگی. جواد بھائی، حمزی بھائی، ٹھیک ہے اویس میاں صاحب، بھائی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ مروان اللہ. بھائی، جی اور بہتر، اللہ جتنے ہمیں حافظ. سننے اللہ والے تھے، انشاءاللہ فرائیڈے کو وی ول بیک. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تب تک السلام کے علیکم لیے ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ. السلام علیکم. یہ نہیں سمجھنا کہ میاں صاحب پتہ نہیں اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، فرائیڈے کو انشاءاللہ. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میاں